امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ہم راز۔ ہم راز محبت، انتقام اور تقدیر کی ایک انوکھی کہانی ہے جس میں سارہ، احمر اور سائم نامی 3 افراد کی زندگیوں پر ایک ہی المناک واقعے کے گہرے اثرات کو تلاش کیا گیا ہے۔ سارہ احمر کے ساتھ تعلقات میں ایک متحرک اور آزاد جوش والی نوجوان عورت ہے۔ دیر اثنا سائم ایک نوجوان اور دلکش آدمی سارہ اور احمر سے بالکل الگ زندگی گزارتا ہے، تاہم جب کوئی غیر متوقع سانحہ رونما ہوتا ہے تو ان کے راستے ڈرامائی طور پر گزر جاتے ہیں جو سائم کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تمام ثبوتوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شبہ تیزی سے سارہ پر پڑ جاتا ہے، لیکن وہ سختی سے کسی غلط کام سے انکار کرتی ہے۔ پھر بھی سائم کو اپنے جرم کا یقین ہے اور وہ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ جیسا کہ تقدیر سارہ، احمر اور سائم کو غیر متوقع طریقوں سے اکٹھا کرتی ہے، انہیں مشکل سچائیوں کا سامنا کرنا ہوگا، الجھنوں کو نیویگیٹ کرنا ہوگا اور سانحے کے اسرار کو کھولنا ہوگا۔ اس ڈرامے کو ہر پل جیو پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، پیراڈائز۔ پیراڈائز ڈرامے کی کہانی 2 روحوں کے گرد گھومتی ہے جو محبت کی رغبت سے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن فریب کے پردے سے جدا ہوتے ہیں۔ کہانی سچ اور جھوٹ کے درمیان نازک لکیر کو نیویگیٹ کرتی ہے جہاں جذبات پوشیدہ حقیقتوں سے ٹکراتے ہیں۔ اس کا آغاز ایک ایسے بندھن سے ہوتا ہے جو خالص اور مقدر معلوم ہوتا ہے، لیکن ماضی کے راز کھلتے ہی آہستہ آہستہ کھل جاتا ہے۔ شدید محبت جو ایک بار ان کو متحد کر دیتی ہے وہ اعتماد اور خیانت کا میدان بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے جھوٹ کی تہیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ سوال باقی رہتا ہے، کیا محبت زندہ رہ سکتی ہے جب اس کی بنیاد جھوٹ پر استوار ہو، یا تلخ حقیقت انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی؟ اس ڈرامے کو یاسر حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے اور یاسر تاج نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اقرا عزیز، شجاع اسد اور گل رانا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، اگر تم ساتھ ہو۔ اگر تم ساتھ ہو ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، عدنان سرور نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، مومل پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں امیر گیلانی، زاویار نعمان اجاز، ماورا حسین، عدنان جعفر، تارا محمود، شہریار زیدی، لبنہ اسلم، مشل خان اور سرہا اصغر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، عشق تم سے ہوا۔ عشق تم سے ہوا ایک نوجوان خاتون علینا کا ایک گہرا جذباتی سفر ہے جس کی محبت کا راستہ آسموں اور آزمائشوں سے ہموار ہے۔ پہلی محبت کی معصومیت سے لے کر دھوکہ دہی کے تلخ ڈنگ تک علینا کا دل ایک سے زیادہ بار ٹوٹ چکا ہے، پھر بھی وہ کبھی امید نہیں ہارتی۔ اس کی دنیا اس وقت کھلنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ جس آدمی سے پیار کرتی ہے وہ عزم پر عزائم کا انتخاب کرتا ہے اور اسے بکھیر جاتا ہے، لیکن تقدیر کے پاس اور بھی ہے۔ ایک ارینجڈ میرج اسے ایک اجنبی کے ساتھ تعلقات میں ڈال دیتی ہے جو اس کے صبر، ہمت اور محبت میں یقین کا دوبارہ امتحان لیتی ہے۔ جیسے ہی علینا اپنی نئی زندگی کی پیچیدگیوں میں گشت کرتی ہے، اسے سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، کارزار دعا۔ کارزار دعا 2 لوگوں کے بارے میں ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو گہری محبت میں مبتلا ہے، لیکن سازشوں اور قسمت کے غیر متوقع موڑ سے الگ ہو گئے ہیں۔ ہر چیز کے باوجود ان کی محبت مضبوط رہتی ہے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ راضی ایک مہربان اور مخلص نوجوان ہے جو اپنے چچا اور خالہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی بیٹی تنو اس کے ساتھ گہری محبت کرتی ہے
اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے۔ اگرچہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہیں، خاندان آخری شادی کی تقریب کے انعقاد سے قبل راضی کے مالی طور پر مستحکم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن معاملات اس وقت تاریک موڑ لیتے ہیں جب راضی کے خلاف لوگ اس کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سازش راضی کو اپنے ہی گھر سے نکالنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ دل شکستہ اور اکیلا رہ گیا ہے۔ جب وہ زندگی کا ایک نیا اور مشکل مرحلہ طے کرتا ہے، اسے ایک کے بعد ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق، سمجھنے کی جدوجہد، آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو جرت درکار ہوتی ہے۔ سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا، جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے، ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت۔ اینا آصف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز پر اعتماد لڑکی جو ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح قسمت انہیں ایک ساتھ باندھتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، بہروپیہ۔ بہروپیہ ایک دلکش ڈرامہ ہے جو ایک ایسے شخص کی پراسرار زندگی کو بیان کرتا ہے جو بے شمار نقابوں کے پیچھے رہتا ہے۔ دنیا کے لیے وہ دلکش، کامیاب اور پر اعتماد دکھائی دیتا ہے، لیکن ہر سچ کا ایک مختلف ورژن ہے۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، دھوکہ دہی کی پرتیں دور ہو جاتی ہیں، جھوٹ، ماضی کے صدمات اور شناختوں کے جال کو ظاہر کرتی ہے جو اس نے دردناک حقیقت سے بچنے کے لیے بنائی ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ اصرار مزید گہرا ہوتا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی دوہری زندگی اس کے آس پاس کے لوگوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، ایک لفظ زندگی۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح والدین کے تنازعات ان کے بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انہیں اس کے نتائج بھگتنے پر مجبور کرتے ہیں۔ طاہر اور یاسمین کے خاندان میں مسلسل جھگڑے اور غلط فہمیاں رشتوں کو پھاڑ دینے کا خطرہ رکھتی ہیں۔ جاری افراتفری کے درمیان ان کی بیٹی حور ایک ثابت قدم شخصیت کے طور پر ابھرتی ہے جو وفاداری اور ان سے محبت کرنے والوں کی حفاظت کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ تیمور کے ساتھ اس کا رشتہ، جو اس کی زندگی میں ایک ہمدرد اور معاون موجودگی ہے، کو اس وقت اہم امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کے خاندان کے اندر لاپرواہی فیصلے ایک تباہ کن واقعے کو جنم دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ کٹ پتلی۔ کٹ پتلی اس بات کی کہانی ہے کہ لالچ اور دھوکہ کس طرح کسی کے زوال کا باعث بن سکتے ہیں، جبکہ ایمانداری اور صبر کامیابی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اس داستان کے مرکز میں دو بہنیں تبین اور اریبہ ہیں جن کی مختلف نوعیتوں نے انہیں متضاد راستوں پر کھڑا کیا ہے۔ تبین میں خلوص، ذہانت اور صبر کی علامت ہے، جبکہ اریبہ جوڑ توڑ، عزائم اور لالچ میں پروان چڑھتی ہے۔ ان کے درمیان آیان پکڑا جاتا ہے جس کا پیار ان کی زندگی میں ایک اہم عنصر بن جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد چھپی سچائیوں اور چھپے احساسات سے بے خبر ایان کا دل ایمانداری اور فریب کا میدان بن جاتا ہے۔ کیا تبین کو اپنے دل کی بات کہنے کی طاقت ملے گی یا خاموشی اس کا مقدر ہوگی؟ آخر کار اریبہ کے مکار عزائم اس کی خواہشات کو محفوظ بنا پائیں گے یا آخر کار ایمانداری اور نیکی کی فتح ہوگی؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ شکوہ۔ کبھی کبھی محبت ایک وعدے سے شروع ہوتی ہے اور خاموشی پر ختم ہوتی ہے۔ شکوہ ARY ڈیجیٹل کا تازہ ترین ڈرامہ محبت، دھوکہ دہی اور زندگی میں غیر متوقع موڑ کے بارے میں ایک گہری جذباتی کہانی ہے۔ اس کے دل میں ایک لڑکی ہے جو صرف پیار کرنا چاہتی ہے،
اور ایک آدمی جو عزم پر یقین رکھتا ہے لیکن قسمت اس کے دوسرے منصوبے ہیں۔ ثانیہ، جس کا کردار ماریہ ملک نے ادا کیا ہے، وہ صرف 22 سال کی ہے لیکن ان کی دنیا پہلے ہی پیچیدہ ہے۔ وہ ایک امیر گھر سے آتی ہے لیکن خوش نہیں ہے، حساس اور مہربان۔ وہ بھروسہ کرنے میں جلدی کرتی ہے اور ہمیشہ کنیکشن کی تلاش میں رہتی ہے، خاص طور پر اس قسم کی جو اس نے گھر میں کبھی محسوس نہیں کی۔ سمیع خان نے زارون کا کردار نبھایا ہے، جو کہ ایک پختہ اور سنجیدہ ذہن رکھنے والا شخص ہے۔ وہ اس قسم کا شخص ہے جو رشتوں کی قدر کرتا ہے اور محبت کو ہلکا نہیں لیتا۔ جب ثانیہ اور زارون ایک ارینجڈ میرج میں داخل ہوتے ہیں، دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا ان کی زندگی کتنی بدلنے والی ہے۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں یشما گل، عاصم محمود، عتیقہ اڈو، جاوید شیخ، عثمان پیرزادہ، ندا ممتاز، سیفی حسن اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔